جس نے علاج کرنا تھا وہی بیمار ہے، علاج اب کون کرے گا؟ پھر میں دکھ سے کہوں گا وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ گئے پتر جو علاج کیا کرتے تھے، اور جو ہیں پتر وہ کہیں چھپ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں کیونکہ آپ تنگ ہی بڑا کرتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب نے جی 2013 میں وصال کیا، 2013 میں آپ کا وصال ہو گیا، 9 10 11 12 13 بڑے درد والے سال سے اکثر پتر آنکھوں سے آنسو گرتے تھے اور رو کے فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہون لگے نے سانو دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگنی کوئی نہیں آیا ہے۔ بلکہ میں اور کھول دیتا ہوں، میں پیچھے بھی یہ بات بیان کرتا ہوں، یہ قصور کی طرف حضرت قبلہ سید صاحب ہیں، سونا سید ہے، سچا سید ہے، دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ سید ہے، پھر عالم بھی ہے، پھر عالم بعمل بھی ہے، پھر گرفت بھی ہے، کتب بھی ہے، صوفی بھی بڑے ٹاپ کے ہیں۔ تو شفقت فرماتے ہیں حضرت کبھی اس روڈ پہ گزرنا ہو اس جانب تو ہم بھی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں حضرت۔ وہ ایک دن میں گیا، پتہ نہیں حضرت نے کیمرے سے دیکھا یا کسی مرید نے بتا دیا، مجھے نہیں پتا، ہم جب اندر داخل ہوئے تو باہر ہی کھڑے تھے حضرت، میں نے دست بوسی کی، مجھے سینے سے لگایا متھا چوم کے نا، تو میں نے کہنے لگے چنگا ہوئے ہیں آ گئے، وہ رو پڑے حضرت۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، لیکن رونے میں اتنی سچائی کو 1.5 کٹائی کترو میرے آ ہی گئے تھلے۔ بہرحال اندر گئے، حضرت نے لنگر سے نوازا، بے وقوف آدمی میں پھر پوچھ بیٹھا میں شاہجی رون کا نڈے، پھر رو پڑے حضرت اور مجھے فرمان لگے یار مصباحی آج تو اخیر ہی ہو گئی۔ میں کی ہویا کہ دن ایک بندہ میرے پاس نا آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، تو مجھے آگے کہتا شاہجی دم کر دے۔ میں نے اسے پوچھا یار کیا مسئلہ ہے جو دم کر دوں؟ تو مجھے کہنے لگا شاہجی مجھ نہیں ملتی پیتے تاں دم کر دے۔ پھر رو پڑے حضرت کیونکہ اب مجھے ان کے درد کی تھوڑی بہت سمجھ تھی، اب میں بھی رویا حضرت۔ اور پھر جب کیفیت سنبھلی تو رو کے پتہ کیا کہنے لگے یار آستانوں پہ کیا زوال اور برا وقت آیا ہے، جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا زوال آیا جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے، اب لوگ وہاں مجھے ملانا، جہاں کبھی لوگ آیا کرتے تھے پیر جی کوئی نظر کوئی نگاہ کوئی ورد کوئی وظیفہ کوئی سبق دسو کہ دل چو اللہ دی محبت نکل جائے، لیکن اب خانقاہوں پہ کیا وقت آیا اب لوگ وہاں جاتے ہیں پیر جی کو وظیفہ دسو تو ایک پلاٹ اور ہو جائے، پیر جی کو وظیفہ دسو ویزا لگ جائے، پیر جی کو وظیفہ دسو مجھ آج کی کٹی دوے، پیر جی کو وظیفہ دسو مجھ دودھ بدا دے، پیر جی کو وظیفہ دسو 1 کلہ 2 کلے ہو جن۔ جہاں کبھی لوگ اس لیے جایا کرتے تھے کہ حضرت کو نگاہ کو نظر مارو کہ دنیا دی محبت کٹے اللہ دی وجہ، اب لوگ وہاں دنیا کی محبت کے لیے جاتے ہیں۔ کیا وقت ہے، کیا وقت ہے، وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ میں ایک دن اپنے حضرت صاحب نے آخیا بڑے لوگ بڑیاں گلا تمہیں پتا مولیوں کا پیسے تو پورے ہی ہوتے، میرے ہاتھ 6000 میری تنخواہ تھی چوپی والی حضرت، ویسے سنیوں تسی بڑے ظالم ہو یار، اللہ کی قسم تنوں میں کی آکھا، بڑا ہی ظلم کمایا ظالموں، نات خاں تسی میر کر چھڑے نہیں لیکن مولوی ہیں نا۔ حضرت صاحب یہ میں اسپیشل پتر آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، مجھے نہیں پتا بعد میں کیا بنے گی دیکھی جائے گی حضرت۔ اس وقت پتر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے اور سارے کا سارا قصور مولوی دا ہے۔ میں آپ سے چلو ایک سوال کرنے لگا، بالکل شخصیت پرستی میں نہ جانا، ادب میں رہنا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو بول پڑنا۔ چلے میں کیونکہ نویں کٹے نہیں کھولنا چاہتا کہ میں نام نہیں لوں گا، ہر وقت حضرت جی جو کسی یونیورسٹی کسی چینل پہ بیٹھا ہے ہر وقت مولوی مولوی مولوی، مولویاں دا قصور مولویاں دا قصور ہیں، جو جدھر غلطی ہے میں خود بول رہا ہوں حضرت کہ آپ ننگے سر بیٹھے ہوئی ہماری غلطی ہے۔ لیکن پتر میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، سوشل میڈیا پہ تو اس وقت پاکستان کے جو حالات اور جو لوگوں کے حالات ہیں، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے جی مولویاں دا قصور ہے۔ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں پتر یہ جو جج ہیں جو ٹھیک فیصلہ نہیں کرتے، یہ مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟
یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں، یہ مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ سارا قصور مدرسوں کا نکال دیا نا آپ نے. یہ مدرسے ہیں، یہ مدرسہ ہوں، یہ مدرسہ، یہ مدرسہ. چلو اب مجھے جواب دیتے جانا. ایس ایچ او صاحب مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ ڈی سی صاحب یونیورسٹی کے پڑھے ہیں کہ مدرسے کے؟ جنرل صاحب مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ وکیل صاحب مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ وہ ڈاکٹر جو چند پیسوں کے لیے حضرت جی نارمل ڈلیوری کے بجائے پیٹ پھاڑ دیتی ہے حضرت جی، وہ مدرسے کی پڑھی ہے کہ یونیورسٹی کی؟ تو پھر مدرسے کا کی قصور ہوا ہے؟ اب میں تمہیں مدرسے والوں کی بھی بتا دوں. پتر مدرسے والوں کو تو آپ نے اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مدرسے والے تو پتر نماز کا ٹائم بھی صدر کی اجازت کے بغیر بدل نہیں سکتے. ان کا آپ نے سارے قصور نکال دیا جی. مدرسے کا قصور مولوی وہ تو اس قدر مجبور ہے کہ صدر کی اجازت کے بغیر نماز کا ٹائم بھی بدل سکتا. آپ نے تو ہاتھ باندھ دیے ہیں اس کے اندر. وہ تو بیچارہ کو ٹاپک بول بیٹھے، آپ اس کو مارنے کو دوڑاتے ہو. میرے ایک دوست ہے پی ایچ ڈی ہے ماشاءاللہ مکمل ہے، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب تھک گئے اسی ویک کے ٹاپک بول پہ، میں نے ٹاپک بدلنے ہیں. میں جی بدلو جی، بدلنے چاہیے. اس وقت حضرت جی بہت بڑا ایشو ہے نکاح. کم از کم پاکستان میں اس وقت میری 2.5 سے 3 کروڑ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمر 30 سے اوپر ہو چکی ہے. یہاں ان کے لیول کا پڑھا نہیں مل رہا تو یہاں ان جیسا سونا نہیں مل رہا جو اپنے گھروں میں بیٹھے. طلاق والی وکھری ہیں، بیوہ وکھری ہیں. ایشو ہے نا ایک قدر، اس پہ بولا جائے، ذہن بنایا جائے ایک اور نکاح کا. فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ذہن بنایا جائے بھائی. 2.5 کروڑ ویسے بیٹھی ہیں 30 سے اوپر، بیوہ وکھری ہیں، طلاق یافتہ وکھری ہیں. اس پہ کام ہو تاکہ معاشرے میں زنا نہ پھیلے، بدکاری نہ پھیلے، بے حیائی نہ پھیلے. حضرت اس پہ کام ہو، ورک ہو اس پہ. حضرت وہ بیچارہ حضرت جی اللہ کا بندہ جمعے میں اسی موضوع پہ بول بیٹھا کہ حضرت جو طلاق والی ہیں یا جو بیوہ ہیں ان سے نکاح کرو، بڑی فضیلت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے. وہ مسجد میں کوئی حضرت صاحب بیٹھے تھے جو مسجد کے بڑے بڑے لیول کے ڈونر تھے. حضرت وہ شیشے سی کو ٹیلاں شیلاں کو انہوں نے لگوائی تھیں. حضرت صاحب جمعہ ہی ختم ہوا ہے پہ پھٹا گیا. انہوں نے کہا جناب ہے مولوی نے تقریر کیتی ہے تو کیتی کیوں ہے؟ مہینہ آیا میری کڑی نو طلاق ہوئی. مولوی نے موضوع بولا ہے تو بولا کیوں ہے؟ اور جب یہ مولوی موضوع بول رہا تھا سارے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے. یہاں یہ رہے گا، یہاں مجھے فون آیا حضرت صاحب، میں پہنچا، اس مولوی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا مجھے نہیں پتا آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، میں نے تو ویسے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موضوع بولا ہے. لیکن حضرت صاحب انہیں کیا جی اے رہے گا یا میں رہاں گا، میں اپنے اے سی بھی لا کے لے جانے نے، میں اپنی ٹیلاں بھی پٹ لینی نے، تو میں فلانی مسجد جانا شروع کر چڑھنا. کمیٹی نے مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب معافی دے چھڑو تے اگلا جمعہ تسی کتے اور جا کے پڑھو. اس کا سارا ان لوگوں نے قصور نکالا. اس بیچارے کے تو اتنے ہاتھ بنے تو نماز کا ٹائم نہیں پتر بدل سکتا، وہ تو اپنی مرضی سے موضوع نہیں بول سکتا. یہاں کمیٹیاں، میں صاحب جب نظامیہ سے فارغ ہو کے گیا نا، میرے والد صاحب 17 سال آپ نے مسجد میں اذان دی ہے بغیر کسی فجر کی اذان، باقی بھی دیتے تھے لیکن فجر کی آپ دیتے تھے. وہ میں گیا، مجھے والد صاحب کہنے لگے وہ میں ایک مسجد سے تیرے لیے گل کر کے آئے ہیں ذرا جائیں. وہ کہتے ہیں بھیجیو جی چیک کریں گے. واہ بھائی واہ چیک کریں گے، کمیٹی چیک کرے گی. بس کیا کرے حضرت جی، بلی نے چوہے پالے، چوہوں نے دھوم مچائی، بلی کی شامت آئی. چیک کریں گے حضرت جی. ہیں جی یہ بھی نہیں پتا الحمد کا ہا مخرج کیا ہے اس کا حضرت جی، اور چیک کریں گے حضرت جی. الحمدللہ ہی کا مخرج کیا یہ بھی نہیں پتا، اور چیک کریں گے ہمیں. بہرحال انہوں نے مجھ سے مغرب کی نماز پڑھائی، تب میں بھی نیا تھا، سدیس کو بڑا اچھا کر کے پڑھ لیتا تھا میں بھی. چلو قرات ان کو پسند آ گئی. ان کا جی ایک بیٹھک میں وہ بیٹھنا ہے تو کچھ اور بھی ٹیسٹ کرنا ہے آپ کا. تو وہ پاک ہوں تو چھوٹی تھی، تھوڑی بڑی سی، تو اے بھی تھوڑی ہے نا، وہ تھوڑا جو نا گفتگو میں روک پڑ گیا. اب ان کو سمجھ نہ آئے کہ سوال ہے کی پوچھی ہے. اور میں کمیٹی کا ایک بندہ کہتا حضرت تو پھر کو قیامت دی نشانی دس چھڑو. میں حضرت قیامت دی نشانی ہے جاہل آلے بھی کوئی سوال کرن ڈے. قیامت دی نشانی جاہل عالم سے پوچھنے، سوال بھی کو پوچھو حضرت، مجھے کو وضو کے فرض پوچھو،
مجھے کو نماز کی شرائط پوچھو حضرت جی، مجھے کو نماز کا فرض سوال کیجیے جی کہ احمد کو نہیں جانی، سارے کا سارا قصور حضرت ادھر ڈال دیا گیا، باقی حال چپ، یونیورسٹی والوں کوئی بھی نہیں بول رہا کیا دیا تم نے میں آج تک، کوئی نہیں بول رہا، جتنے حضرت پورا اوپر وہ ہولڈ کیے بیٹھے ہیں وہ سارے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں حضرت جی، مولوی تو نماز کا ٹائم نہیں بدل سکتا آپ حضرت جی، جس کا آپ نے سوشل میڈیا پہ سارے کا سارا قصور نکلا، اتنے نہیں بولتا، اتنے چپ، کوئی بھی نہیں بولتا، پتہ ہے نا حضرت جی جو بولے تو راتی کالا بھی گوڈا لا آنا ہے، یہ بیچارے سادے لوگ ہیں حضرت جی، اس لیے پتر باتیں بڑی ہیں، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا پتر عمل کرو۔